وقت بدل گیا، اس کے تقاضے بھی تبدیل ہو گئے. آپ کو لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال کانفیڈنس بڑھانے کا سبب بنتا ہے؟ جی بالکل، میرے نزدیک تو یہی ہے کہ ہمیں ہر دور کے اعتبار سے چلنا ہوگا. یعنی کانفیڈنس کی ہی اگر ہم بات کریں تو جو موجودہ دور ہے، اگر ہم میدان جنگ میں اتریں اور ہاتھ میں نیزہ اور تلوار لے جائیں تو یہ ہمارا کانفیڈنس کبھی نہیں بڑھا سکتا. جتنے مرضی ہم اچھے شمشیر زن ہوں، نیزہ باز ہوں، پر وہاں صرف ہم کبوتر بازی نظر آئیں گے، کیونکہ دور نہیں نا. اب تو دور ہے حضور کلاشنکوف کا، بلکہ وہ بھی گیا. اب تو لیپ ٹاپ پہ بیٹھے انٹر جس نے پہلے دبا دیا اس نے جنگ جیت جانا. تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ جو میں کہنا چاہوں گا کہ ہتھیار بھی بدلتے رہے. اسی طرح اس دور میں اگر آپ اپنا اعتماد بڑھانا چاہتے ہیں تو پہلے تو یہی تھا کہ بھائی کشتی کے میدان میں اترے، ہم نے کسی کو پچھاڑ دیا، کوئی جنگ جیت لی، بلے بھی بلے، ہمارا کانفیڈنس بڑھ گیا. بھائی کام ہی یہی تھا. پہلے دور کے سکلز اور تھے. اب جو ہے اگر ہم نے خود کو کانفیڈنٹ رکھنا ہے، موجودہ دور کے سکلز سیکھنے ہوں گے. اور وہ کیا ہیں کہ ہمیں خود کو سوشلائز کرنا پڑے گا، سوشل میڈیا پہ لانا پڑے گا. اب اگر میں آپ کو جانتا ہوں، آپ مجھے جانتے ہیں، یا ہزاروں لاکھوں لوگ آپ کو جانتے ہیں، تو سوشل میڈیا کی طاقت سے ہی جانتے ہیں. پہلے زمانے میں ایک انسان زیادہ سے زیادہ شاید 150 افراد سے زندگی بھر میں ملتا تھا. کیوں؟ کہ کبھی وہ اپنے پنڈ سے ہی باہر نہیں گیا، اپنے گاؤں سے ہی باہر نہیں گیا، شہر سے باہر نہیں گیا. اور اگر گیا بھی یا بڑا بھی اس نے سفر کیا تو یہی تقریباً 150 افراد سے ملتا تھا. لیکن اب آپ کی فرینڈ لسٹ میں 5000 فرینڈ بھی پورے ہیں، 1000 ریکویسٹ بھی آئی ہوئی ہے، اس کے علاوہ سبسکرائبر آپ کے ماشاءاللہ لاکھوں میں ہیں. تو یہ دیکھیں نا، یہ سب سوشل میڈیا کے استعمال سے ہی ہے. تو سوشل میڈیا پہ جب آپ آتے ہیں، اپنی فیس بک بناتے ہیں، اپنی ڈیٹیل دیتے ہیں کہ میں یہ ہوں، پروفائل فوٹو لگاتے ہیں، بایو لکھتے ہیں، کور فوٹو لگاتے ہیں، تو آپ کی پروفائل فوٹو آپ کی شخصیت کی آئینہ دار ہوتی ہے. کور فوٹو جو ہے وہ بھی یہی کام کرتی ہے. بایو آپ کا مقصد، آپ کا ویژن ظاہر کرتی ہے. اکثر میں ایک بات کہتا ہوں کہ ہم سب کے پاس ٹیلی ویژن تو ہے لیکن ویژن نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ وجہ کیا کہ ہر گھر میں ٹیلی ویژن آ گیا لیکن ویژن کہاں ہے. تو وہ جو بایو جب آپ لکھیں گے، ذہن پہ زور دیں گے، سوچنے پہ مجبور ہوں گے کہ بایو لکھنی ہے میں نے، بایو اس سے کہتے ہیں، تو پھر آپ ذہن کا بھی استعمال کریں گے اور کچھ صحیح لکھیں گے. پھر اس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ میں نے زندگی کا مقصد کیا بنانا ہے، اور مقصد بھی ظاہر ہے اس میں لکھنا پڑے گا. تو سوشل میڈیا پہ آنے سے آپ کا ایک اس طرح بھی اعتماد بڑھتا ہے. پھر دوست بناتا ہے انسان، کچھ غیر ملکی بھی بناتا ہے، آپ جیسے دوست بھی بناتا ہے، تو یقینی طور پہ اعتماد بڑھتا ہے. زاہد بھی کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے عمر کی بھی کوئی قید ہوتی ہے؟ جی شاہد بھائی، تو عمر کی کوئی قید نہیں. کوئی بھی اپنے اعتماد کو بڑھا سکتا ہے، کسی کو بھی ہم سکھا سکتے ہیں، کانفیڈنس اعتماد سازی کروا سکتے ہیں. لیکن شرط ایک ہی ہے کہ کوئی چاہے کہ میرے اندر یہ تبدیلی آئے. جب تک کوئی چاہتا نہیں نا تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو بچے کو سکھانا آسان ہے بنسبت بڑوں کے، کیونکہ بڑا جو ہے نا وہ اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے کہ جی آسان پھر زندگی ایویں کڈی ہے. تو حالانکہ وہ سیکھنے آیا ہوتا ہے. اسی تو پجوال ایویں چٹے کیتے، ہاں، توپے جوال نہیں چٹے کیتے، یہ ایویں کیتے. تو سیکھنے ہی آیا ہوتا ہے. لیکن کہیں نہ کہیں سے اندر جو انا کی جنگ، وہ جو سافٹ ویئر ہے ہمارا وہ اپڈیٹ نہیں ہوا ہوا، وہ وہی چل رہا ہے 98 کے زمانے کا، ونڈو 98 والا. اب ونڈو 98 اس میں نہیں چلے گی. ٹھیک ہے، تو وقت بدل گیا، یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ بدلی، کمپیوٹرز بدلے. تو اسی طرح بزرگ کو سکھانا یا بڑی عمر کے افراد کو سکھانا مشکل ہے. اور بچہ جو ہے وہ جلدی سیکھ جاتا ہے، کیونکہ اسے جو بھی ٹاسک دیا جائے، جو بھی کام، اسے پتہ ہے کہ میں نے آگے سے آبجیکشن نہیں کرنا. وڈیرے نہیں کہتے مینوں پتہ ہے، مینوں پتہ. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. تو اکثر یہی ہے کہ کسی کو جب سکھانے لگے نا تو وہ کہتے ہیں اچھا نہیں مینوں پتہ ہے. اچھا ایسے کریں گے کہ یہ نئی چیز ہے، اور ساتھ ہی کہیں گے، اندر سے آواز آئے گی وہ یار تو ایڈا وڈا تینوں نہیں پتہ، تو ساتھ ہی وہ ہمیں کہہ دیں گے نہیں مینوں پتہ ہے. اچھا بھی پتہ ہے آگے، پتہ اچھا کھ نہیں ہوندا، پتہ کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. پھر کیسے ڈیل کرتے ہو ان کو کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ پھر جناب سینے پہ ہاتھ رکھ کے، اور کیونکہ ہم استاد ہیں، کوچ ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اس کو سارے پتہ ہے. یہ تو ہمیں بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو پتہ ہے. پھر ہم کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہے، آئیں ذرا مل کے یہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں یہ نئی چیز یہ آ گئی، اس کو ہم ایسے کریں گے،
یہاں سے ہم ایسے کریں گے، اور کئی دفعہ میں خود کہہ دیتا ہوں اب ہم یہ کرنے لگے ہیں، مجھے یقین ہے اس کا بھی آپ کو پتہ ہے، تو پھر اگلے بندے کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ سر کو بھی پتہ لگ گیا کہ ہمیں کیا پتہ ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے کر کے کوئی خدا خدا کر کے ایسے بھی لوگ آ جاتے ہیں، ایسے بھی ہوتے ہیں. لیکن یہ بڑی عمر کے افراد میں ہوتا ہے، کچھ خواتین میں ہوتا ہے، کچھ مردوں میں بھی ہوتا ہے. تو پھر مجھے وہ یاد آ جاتے ہیں نا، وہ پنجابی کی ایک مثال بھی بنی ہوئی ہے کہ وہ بچی کے کہیں شادی ہوگی تو وہ گئی تو جی وہ کچھ بھی ساس بتائے تو وہ کہے مجھے پتہ ہے. اس نے کہا کھیر پکانی ہے مجھے پتہ ہے، چاول رکھنے ہیں مجھے پتہ ہے، دودھ ڈالنا ہے مجھے پتہ ہے. جب کھیر پک گئی اس نے کہا ایک مشت خاک بھی اوپر ڈالنی ہوتی ہے، کہتی ہے مجھے پتہ ہے، اور اس نے ڈال دی. تو بعد میں جب مہمانوں کو پیش کرنے لگے اور مہمان بھی اس بچی کے والدین ہی تھے تو انہوں نے کہا یہ کیا؟ تو انہوں نے کہا آپ نے اپنی بچی کو سارا کچھ سکھا کے بھیجا ہوا ہے، ہم سکھانے کی کوشش کر رہے تھے اور اسے سارا کچھ پہلے سے پتہ ہے، تو یہ پکا ہے جی، لہٰذا تناول فرمائیں. تو یہ ہوتا ہے مسئلہ.